الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان۔ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 23 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد 54 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث بھارت کا اگلا نشانہ اوورسیز کشمیری رہنما۔ تحریک آزادی کے لیے برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں متحرک اوورسیز کشمیری رہنماؤں کی زندگیوں کو خطرات لاحق۔ بھارت اسرائیلی نقش قدم پر چلتے ہوئے سکھوں کی طرز پر کشمیریوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان خدشات کا اظہار متحرک کشمیری رہنما نے اپنے بیان میں کیا۔ واضح رہے کہ آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے ہندوستان اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا آیا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک سیاسی سفارتی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جدوجہد اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی میں 1 لاکھ سے زائد قیمتی انسانی جانوں کی قربانی دی گئی ہے۔ بھارتی قابض فوج نے خواتین کی بے حرمتی کی ہے اور بچوں کو پیلٹ گن سے بینائی سے محروم کیا ہے۔ شہری آزادیاں سلب کی گئیں اور لوگوں کے بنیادی حقوق بری طرح متاثر ہوئے۔ ہندوستان کی 9 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے علاقے میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل OIC ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت دنیا کے امن کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے، جس کے جارحانہ عزائم سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عرب ممالک محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر دنیا نے آنکھیں بند کی تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے امریکہ سمیت یورپی ملکوں سے بھارتی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارت کی دہشت گرد بدنام خفیہ ایجنسی را نے جس طرح کینیڈا کے شہری ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا، اسی طرح وہ کشمیریوں کے خلاف بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ امریکہ سمیت یورپی ملکوں کو چاہیے کہ وہ بھارت کی جانب سے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کے سدباب کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے کینیڈا کے شہری کو قتل کر کے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ کشمیری ایک عرصے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں سفاکانہ واقعات میں ملوث ہے، جہاں ایک عام شہری کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ کینیڈا نے خود تحقیق سے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے شہری کے قتل میں بھارت ملوث ہے، تو عالمی طاقتوں نے بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر بے نقاب ہو چکا، اس کا رد عمل کھسانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کینیڈا کے شہری کے قتل میں ملوث بھارتی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام ایک عرصے سے بھارتی ظلم کا شکار ہیں، جہاں ان کے بنیادی حقوق سلب ہیں اور ان کی سرزمین کو ان کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے، جہاں بھارتی فوج دندناتی پھرتی ہے اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو کشمیری عوام کی حالت زار کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے جائز حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ بھارتی دہشت گردی جاری، کینیڈا میں خالصتان تحریک کا ایک اور لیڈر قتل۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے ایک اور لیڈر سکھدول سنگھ دھونی کو کینیڈا کے شہر ونی پیگ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ سکھدول سنگھ بھارت میں سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے بھی ان کے خلاف وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سکھدول سنگھ کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے تھا، جو خالصتان تحریک کے حامی تھے۔ سکھدول سنگھ 2017 میں کینیڈا منتقل ہوئے تھے اور اس کے بعد سے وہیں مقیم تھے۔ سکھدول سنگھ کا قتل ایک ایسے وقت میں ہوا جب کینیڈا میں رواں سال جون میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تناؤ جاری ہے۔ IMF نے پاکستان سے امیروں پر ٹیکس لگانے اور غریبوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے دولت مندوں پر ٹیکس لگانے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جبکہ غریبوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو گزشتہ برسوں کے دوران مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے، جن میں مالیاتی خسارہ، قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ اور آمدنی میں عدم مساوات شامل ہے۔ ہم نے پاکستان سے امیروں پر ٹیکس لگانے اور غریبوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وادی لیپا میں متعدد اسکول ٹیچرز غیر حاضر، عوام سراپا احتجاج۔ وادی لیپا میں متعدد اسکول ٹیچرز کا مسلسل غیر حاضر رہنا عوام کے لیے درد سر بن گیا۔
بچوں کے تعلیمی نقصان پر عوام سراپا احتجاج۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں غیر حاضر سٹاف کی وجہ سے بچوں کا شدید تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں ملوث محکمہ تعلیم کے انتظامی آفیسرز کا احتساب ہونا بھی ضروری ہے۔ غیر جانبدار تحقیقات اور بچوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ وادی لیپا کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات انصاف کے منتظر۔ اس کے علاوہ طلباء و طالبات کے والدین اور عوام علاقہ وادی لیپا نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، سیکرٹری تعلیم آزاد کشمیر سے اپیل کی ہے کہ اسٹاف کی اسکولوں میں حاضری یقینی بنا کر بچوں کے تعلیمی نقصان کا ازالہ کیا جائے۔